اصحاب رسول دین کو سمجھنے کا معیار ہیں۔ دین کیسے سمجھ آئے گا؟ وہ صحابہ سے سمجھنا پڑے گا۔ کوئی کہے میں قرآن پڑھ کے دین سمجھ جاؤں، ناممکن ہے۔ کوئی کہے میں حدیث کا مطالعہ کروں اور دین سمجھ جاؤں، یہ ممکن نہیں ہے۔ کوئی کہے میں حضور کی سیرت کو پڑھتا جاؤں اور اس کو سمجھتا جاؤں، یہ ممکن نہیں، جب تک صحابی نہ سمجھائے کہ اس کا یہ مطلب ہے۔ کیوں کہ صحابہ قرآن کے نزول کے، وحی الہی کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع کے گواہ ہیں۔ جو موقع پر آدمی موجود ہو، جب تک وہ نہ بات بتائے، ایسے لکھی ہوئی یا سنی ہوئی یا کہی ہوئی بات قابل اعتماد نہیں ہوتی۔ موقع کا آدمی بتائے گا کہ یہ بات ایسے ہے۔ اس لیے دین کو سمجھنے کا اصل معیار وہ صحابہ ہیں، اور صحابہ کو سمجھنے کا معیار قرآن ہے۔ اب میں اس پر ایک مثال دیتا ہوں، اسے سمجھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا، کوئی ایک کام حضور نے کیا، صحابہ نے بھی دیکھا کہ حضور نے کیا، پھر صحابہ نے بھی ویسے ہی کیا جیسے حضور نے کیا، تو اب یہ دین ہے۔ حضور نے کیا اور صحابہ نے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ویسے کیا، اب یہ کرنا کیا ہے؟ دین ہے۔ پورا دین آپ دیکھ لیں، یعنی اللہ کے نبی نے ایک عمل کیا، حضور کے صحابہ، خلفائے راشدین یا آپ کے وہ معروف صحابہ جو اللہ کے نبی کے اعمال کو امت تک جن نے پہنچایا، انہوں نے دیکھا اور اس کو نقل کیا، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا اور اسی کو ویسے ہی نقل کر دیا اور ایسے کر کے دکھایا، تو یہ دین ہے، اس لیے کہ صحابہ نے تصدیق کر دی ہے۔ اب دوسری بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا، صحابہ نے دیکھا کہ کیا ہے، لیکن صحابہ نے نہیں کیا۔ حضور نے کام کیا، صحابہ نے دیکھا کہ کیا ہے، مگر صحابہ نے وہ کام نہیں کیا۔ اب نہ کرنا دین ہے، کرو گے تو گناہگار ہوگے۔ سمجھاتا ہوں، حوصلہ تو کرو۔ حضور نے کام کیا، صحابہ نے دیکھا کہ حضور نے یہ کیا ہے، لیکن پھر بھی صحابہ نے نہیں کیا۔ اب نہ کرنا دین ہے کہ دین کے سمجھنے کا معیار صحابہ ہیں۔ مثلا حضور نے کتنی شادیاں کی ہیں؟ صحابہ نے دیکھی تھی نا کہ 11 کی ہیں، تو صحابہ نے کتنی کی؟ 5ویں کوئی کرنا چاہے، نیت کر لے، نکاح کر لے، تو پہلی 4 بھی ختم، اس لیے کہ دین کا معیار صحابہ ہیں۔ اب وہ نبی کا عمل ہے، صحابہ نے دیکھا ہے، لیکن صحابہ نے ویسے نہیں کیا، اس لیے کہ دین کو سمجھنے کا معیار حضور کی جماعت ہے۔ ایک بات۔ اب اس کا دوسرا حصہ، حضور نے ایک کام نہیں کیا، صحابہ نے بھی دیکھا کہ حضور نے نہیں کیا، لیکن پھر بھی صحابہ نے وہ کیا، اب کرنا دین ہے۔ کیسے جی فاضل دیوبند؟ حضور نے ایک کام نہیں کیا، صحابہ نے بھی دیکھا کہ حضور نے یہ کام نہیں کیا، لیکن پھر بھی صحابہ نے اس کو کیا، تو اب یہ کرنا دین ہے۔ کہہ دو کرنا کیا ہے؟ مثلا رمضان المبارک میں آپ تراویح پڑھتے ہیں، پورا مہینہ یا کچھ دن؟ سارا قرآن سنتے ہیں یا تھوڑا سا؟ حضور نے پوری زندگی کسی رمضان میں مکمل قرآن نہیں پڑھا۔ کیوں؟ کہ قرآن تو ختم ہوا تھا، مکمل ہوا تھا 9 ذو الحج کو عرفات کے میدان میں، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور کے وصال سے 17-18 دن پہلے تک بھی وہی آتی رہی، اور یہ جو آیت ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، یہ سب سے آخری وہی ہے۔ احکامات عرفات میں ختم ہو گئے تھے، لیکن ان کی تائید میں یا یہ ہے کہ سمجھانے کے لیے کوئی مسائل یا ترغیب کے مسائل کی آیات آتی رہیں۔ تو قرآن تو یہاں آ کے یوں سمجھیے کہ ذو الحج، محرم، سفر، ربیع الاول میں حضور کا انتقال ہو گیا۔ رمضان بعد میں آیا ہے، حضور کی زندگی میں جو رمضان تھا اس میں پورا قرآن نہیں اترا۔ حضور نے اپنی پوری زندگی میں صرف 3 دن تراویح پڑھی ہے، اس سے زیادہ با جماعت نہیں پڑھی۔
جو 3 دن پڑھی ہے رکعتوں کا کسی کو پتہ نہیں کتنی ہے، کسی روایت میں رکعتوں کا تعین نہیں ہے، 8 ہیں، 11 ہیں، 20 ہیں، بس اتنا ہے کہ پہلے دن آپ نے کچھ حصہ رات کا پڑھا، دوسرے دن اور زیادہ پڑھا، تیسرے دن رات کے آخری حصے تک، حتیٰ کہ صحابہ کو اشتباہ ہوا پتہ نہیں سحری کا وقت بھی بچتا ہے کہ نہیں، تو آپ نے یوں 3 دن تراویح پڑھی۔ صحابہ نے بھی دیکھا کہ حضور نے ایسی پڑھی، لیکن صحابہ میں کیا ہوا کہ پورا رمضان قرآن پڑھتے تھے کہ نہیں؟ بولو یار۔ امام ایک ہوتا تھا، سارے مقتدی بن کے سنتے تھے اور پورے قرآن کو سنتے تھے اور پوری ترتیب سے پڑھتے تھے اور رکعتوں کے تعین سے پڑھتے تھے۔ تو اب دین کیا ہے؟ 3 دن پڑھنا یا پورا مہینہ پڑھنا؟ سارا قرآن پڑھنا یا تھوڑا سا پڑھنا؟ ساری رات پڑھنا یا کچھ حصہ پڑھ کے کچھ آرام کرنا، پھر اٹھ کے نوافل پڑھنا اور تہجد پڑھ کے روزہ رکھنا؟ تو یہ عمل کرنا، اب یہ دین ہے جو حضور نے کر کے دکھایا ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ سمجھایا کہ حضور کو سمجھنے کا، دین کو سمجھنے کا معیار کیا ہے؟ جماعت صاحب۔ اس لیے حضور نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر کو میں عمل کروں اور میرے کیے پر میرے صحابہ کریں وہ دین ہے، اگر صحابہ نہیں کرتے تو دین نہیں ہے۔ صحابہ نے نہیں کیا وہ حضور کی خصوصیت ہو سکتی ہے، صحابہ نے نہیں کیا وہ وقت کی ضرورت ہو سکتی ہے، صحابہ نے نہیں کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہو سکتا ہے، لیکن جب صحابہ عمل کر لیں تو وہ دین اور شریعت ہے اور قیامت تک کی امت کے لیے رہنمائی کا ایک درس ہے۔ ایسے آپ نے خلفائے راشدین کے متعلق فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت بھی ضروری ہے اور میرے خلفاء کی سنت بھی ضروری ہے۔ اب حضور کے خلفائے راشدین، ان کو علی منہاج النبوت کہا جاتا ہے، وہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی ہیں۔ منہاج نبوت کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے جس نہج پر نبی کام کرتے ہیں اس نہج پر انہوں نے خلافت میں حضور کی نبوت کی حفاظت کی ہے۔ نہج نبوت کیا ہے؟ نبوت کا منہج یہ ہے کہ نبی اپنی جان تو دے سکتا ہے، اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ یہی کام خلفائے راشدین نے کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ختم نبوت کی حفاظت، زکوٰۃ کے منکروں کا قلع کما، قرآن مجید کو جمع تدوین اور امت میں پھیلانے کے کام پر کتنی مشکلات ابوبکر پر آئیں، سب کچھ برداشت کیا، لیکن وہ جہاں نبی کھڑے تھے وہیں کھڑے رہے۔ حضرت علی کو یہ کہنا پڑا جب حضرت ابوبکر نے بڑی استقامت سے خطبہ دیا تھا کہ خبردار، جو حضور کے دور میں زکوٰۃ دیتا تھا اور اونٹ کے ناک کی نکیل کی رسی دیتا تھا، اب انکار کرے گا تو میں اس کا جہاد کروں گا۔ تو حضرت عمر نے کہا، حضرت علی نے کہا تھا یا ابا بکر انتا قام مقام الانبیاء، آج آپ اس جگہ کھڑے ہیں جس استقامت کے ساتھ نبی کھڑا ہوتا ہے۔ یہ استقامت یا نبوت میں ہوتی ہے کہ حضور نے فرمایا تھا انا ابن عبد المطلب لا نبی ولا کذب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اللہ کا سچا نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں۔ جس پر رب نے مجھے کھڑا کیا ہے ساری دنیا مخالف ہو جائے۔ صحابہ تتر بتر ہو گئے تھے جنگ میں، لیکن حضور استقامت کے ساتھ کھڑے رہے۔ یہاں ابو بکر کو عمر جیسا آدمی کہتا ہے تھوڑی سی نرمی تو کرے۔ ابو بکر نے کہا عمر انت غیار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، دور جاہلیت میں بڑے غیور تھے، تلوار لے کے نبی پر چل پڑے تھے، اور اسلام میں کیا ہو گیا کہ کافر زکوٰۃ کا انکار کرے میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں؟ تو یہ ہے منہج نبوت کہ نبی جس طریقے سے اسی پر اپنی جان دیتا ہے، خلفائے راشدین نے بھی نبی کے نظام پر ایسے جان دی ہے۔ یہ ابو بکر کا دور ہے۔ ایسے حضرت عمر کا دور، ان کی شہادت اسی مسلح خلافت پر ہوئی ہے، اپنے دور کو نہیں چھوڑا۔ حضرت عثمان سے مطالبے کیے گئے حکومت چھوڑ دو۔ عثمان نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اللہ تمہیں خلافت کا کرتا پہنائیں گے، منافق اتارنے کی کوشش کریں گے، جان دینا خلافت نہ چھوڑنا۔ اسی شہادت کو حاصل کیا، اسی مقام پر شہید ہوئے، لیکن نہ مدینے کو چھوڑا نہ خلافت کو چھوڑا۔ یہ خلافت کی ہوس نہیں تھی، وہ منہج نبوت تھا کہ نبی نبوت پہ قائم رہتا ہے اور صحابہ نبی کی خلافت پر قائم رہتے ہیں۔ حضرت علی پہ کتنے بڑے حادثات آئے، اپنے بھی گانے ہو گئے، کتنے بڑے حادثات آئے، مدینہ طیبہ چھوٹ گیا، آپ کوفے چلے گئے، کتنے بڑے حادثات آئے، جنگ جمل، صفین، یہ ساری آپس کی خانہ جنگی ہوئی، لیکن استقامت کی کیفیت یہ تھی
کہ حضرت علی نے اسی پہ شہادت تو قبول کی لیکن علی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے. اس کو کہتے ہیں علی منہاج النبوت. اب جب جناب سیدنا حسن تشریف لائے تو آپ نے اس کیفیت کو بدل دیا تھا. حضرت حسن نے جناب سیدنا معاویہ سے صلح کر کے اپنا اقتدار ان کے حوالے کر کے امت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا. یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی کہ میرا یہ دو بیٹا دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا. اس سے پتہ چلا کہ حضور نے امیر معاویہ کے گروہ کو بھی مسلمان کہا, علی کے گروہ کو بھی مسلمان کہا. کسی پر تنقید کا حق ہمیں نہیں ہے. دوسری بات یہ فرمائی کہ وہ دونوں مسلمان گروہ ہوں گے. اس لیے حضرت حسن نے بڑی فراست سے خطبہ دیا کہ جو کروں کرو گے, میں جس کو مانوں تم مانو گے, میں جس سے صلح کروں کو تم کرو گے, میں جس سے لڑائی لڑوں تم لڑو گے. جب سارا معاہدہ کروا لیا تو پھر آپ نیچے اترے اور حضرت معاویہ کو اوپر بٹھا کے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی. تو یہ ہے خلافت راشدہ علی منہاج النبوت. اب یہ جو خلافت راشدہ ہے اس کے دو مزاج